نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ اس نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ انسان کو رات کو نیند آئی اور وہ ابدی نیند سو گیا، پھر وہ بالکل جاگا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اس گھر کی تیاری کے لیے جس میں اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ دنیا میں رہ کر ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ اس نے اس گھر کی تیاری کرنی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس گھر کی تیاری کو بالکل آسان کر دیا۔ ہر بات پہ اللہ رب العزت نے اجر رکھ دیا۔ دنیاوی ضروریات ہیں، ان پہ بھی اللہ نے اجر رکھ دیا۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ عبادت کس وقت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، تم کھانا نہیں کھاتے ہو؟ تم قضائے حاجت کے لیے نہیں جاتے ہو؟ تم سوتے نہیں ہو؟ تم کاروبار نہیں کرتے ہو؟ یعنی مختلف سوالات بنتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ہم سارے کام کرتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے نبی کے طریقے کے اوپر کرتے ہیں تو وہ دین بن جاتا ہے، وہ ہمارے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ اب کھانا کھانا ہے، انسان جانور بھی کھانا کھاتا ہے، پرندے بھی کھاتے ہیں، حیوانات بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتا ہے، لیکن مسلمان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر کھائے گا، بیٹھ کے کھائے گا اور دائیں ہاتھ سے کھائے گا اور بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ کھائے گا، تو یہ کھانا کھانا بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حلال طریقے سے کماؤ اور حلال طریقے سے کھاؤ، یہ عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔
ایسے بے شمار باتیں ہیں جو شریعت نے ہمیں سکھائی ہے، اور اسی کو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے رحمت للعالمین کو آپ کی طرف بھیجا، یعنی ایسی شخصیت بھیجی کہ وہ صرف آپ پر رحیم نہیں، وہ ساری کائنات پر رحیم ہے، جانوروں پر رحیم ہے، پرندوں پہ رحیم ہے، حیوانات پہ رحیم ہے۔ تو ایسی عظیم شخصیت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی اور ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا، کیونکہ اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا، تو یہ کام اللہ رب العزت نے اس امت کے سپرد فرمایا۔ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرے، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو پوری کائنات میں اس نبی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کسی اور نبی نے آنا نہیں، ختم نبوت کے صدقے یہ کام اس امت کو ملا ہے۔ تو اس کام کو اس امت نے کرنا ہے۔ آگے منصب ہیں الگ الگ، تو وہ بزرگان دین نے ایک ترتیب بنا دی ہے کہ آپ نے اس نہج پہ کام کرنا ہے، اس سے آپ باہر نکلیں گے تو خود بھی آپ جو ہے مشکلات میں پھنسیں گے اور لوگوں کو بھی مشکلات میں ڈالیں گے۔ اگر اس ترتیب کے اندر آپ رہیں گے خود بھی محفوظ رہیں گے اور دوسرے کسی کو اشکال کرنے کا موقع بھی نہیں ملے۔ تو ہمارے اکابرین نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھا جائے، اور پھر اس کے بعد اپنے مقام پر آ کر کیا جائے۔ 4 مہینے کے بعد سالانہ چلے ہوتے ہیں، اور اس 2 سالانہ چلے لگنے کے بعد بیرون کا سفر ہوتا ہے۔ ایسے ہی مقام پر آ کر ہر مہینے سے روزہ 2 گشتیں، ایک اپنی مسجد کی، ایک بیرون مسجد کی، 2 تعلیمیں، ایک اپنی مسجد کی تعلیم اور ایک جو ہے گھر کی تعلیم، اور ایسے ہی گھر میں مشورہ اور مسجد میں مشورہ ہو، اور مشورے کے اندر یہ نیت رکھیں کہ پورے عالم میں دین کا کام کیسے جاری ہو جائے۔ مشورے کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ کراچی کے ایک عالم نے فرمایا کہ ہم نے مشورہ کیا کہ ایک ملک ہے اس میں جماعت جاتی نہیں، پاکستان پہ ویزا بند ہے، تو وہاں جماعت کیسے بھیجی جائے؟ سب نے جو ہے سر جوڑ کے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، تو امیر صاحب نے کہا بھائی آپ اپنے گھروں میں جا کر اس بات کو رکھیں، اللہ کوئی سبیل نکال دے گا۔ تو ایک ساتھی گھر گیا، اس نے عشاء کے بعد مشورہ کرتا تھا، تو سب کے سامنے بات رکھی کہ ایک ملک ہے اس میں پاکستانی جماعت نہیں جا سکتی، تو وہاں کیا ترتیب بنائی جائے کہ جماعت وہاں پہنچ جائے۔ تو ایک چھوٹے سے بچے نے، جس کی عمر ہوگی کوئی 12 سال 13 سال، اس نے کہا ابو اگر پاکستان سے جماعت نہیں جاتی کسی اور ملک سے بھیج دیں۔ وہ آیا، اس نے آ کر
امیر صاحب کو کہا کہ میرے بچے نے یہ رائے دی ہے کہ اگر اپنے ملک سے جماعت نہیں جاتی دوسرے ملک سے بھیج دیں۔ امیر صاحب نے کہا کہ ہمارے سوچ میں بھی یہ بات نہیں آ رہی تھی، اللہ نے بچے سے بلوا دی۔ وہ جماعت گئی، دوسرے ملک سے ہوتے ہوئے وہاں چلی گئی، اور جتنا بھی وہاں کام ہوا وہ اس گھرانے کو اس کا ثواب ملا۔ تو ایسے ہمیں بھی اس ترتیب سے کام کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سب ساتھیوں نے بات کی تھی نا انشاءاللہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ اللہم اجرنا من النار یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔